حاجی خدا داد صاحب، ابھی کالج زرا کی جو آپ کی تنظیم ہے جی وہ بھی اس مرکزی انجمن تاجران میں شامل ہو گئی ہے، اور آپ لوگ بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ مزید مضبوط ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگوں کا اعتماد ہے تاجر، تو آپ ایک عام صارف کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تاجروں کی بات ہوتی ہے، جب انتظامیہ جرمانے کرتی ہے، تو آپ کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے ایک تاجر کا؟ بچہ ہے اگر ایک تاجر غلط کر رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا تو آپ تاجر کا ساتھ دیں گے یا آپ صارفین کے حقوق کو بھی مد نظر رکھیں گے؟ الحمدللہ جی، تاجر سے بھی پہلے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہم نے یہ سیکھ ہماری یہی ہے کہ سب سے پہلے صارف کا خیال ہو، تب ہم تاجر بنیں گے کہ صارف کا خیال ہو، اس کا خیال پورا رکھا جائے کہ اس کی کہیں بھی اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور جب انتظامیہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے تو ہم سب سے پہلے جاتی ہے. اور تنظیم بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جی زیادتی صارف کے ساتھ تو بالکل نہ ہو، لیکن زیادتی انتظامیہ کی طرف سے یا کسی اور ادارے کی طرف اصل ہمارا مقصد یہ ہے. ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں فیاض سمیریہ صاحب موجود ہیں جو ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں. فیاض سمیریہ صاحب سے ہم یہ کوشچن کریں گے کہ کیا تاجر تنظیموں میں سیاسی مداخلت ہونی چاہیے؟ اگر نہیں ہونی چاہیے تو اس مداخلت کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تاجر تنظیم میں سیاسی مداخلت کے حوالے سے آپ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انجمن تاجران یا ٹریڈ یونین یا کوئی بھی تاجروں کے حوالے سے کچھ ادارہ قیام میں آتا ہے تو اس میں سیاسی مداخلت کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ سیاسی پارٹیز کی ایک اپنی وہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے وہ کام کریں. تو تاجر ٹریڈز خالصتاً ایک تاجروں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتی ہے، تو یہ یہاں پر مداخلت نہیں ہونی چاہیے. حالیہ الیکشن میں جو ہو رہا ہے اس میں بہت ساری سیاسی پارٹیز کوشش کر رہی ہیں کہ ہمارے ماہی یافتہ لوگ آگے آئیں جو کہ ہمارے مقاصد کے لیے کام کریں. اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ ماہ میں اور حاجی ارون رشید صاحب نے ایک گرینڈ چڑھگے کا انعقاد کیا. اس میں بیٹھ کے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھیں، چاہے نظریات کا ہو ٹھیک ہے ہونا چاہیے، مگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر تاجروں کی فلاح اور اس پہ یہ کوشش کریں کہ یہاں پر کوئی سیاسی مداخلت ہو، بلکہ یہ پروسیس جو رکا ہوا ہے اس کو آگے چلنا چاہیے اور تاکہ جو تاجروں کے مسائل ہیں اس پلیٹ فارم سے حل ہونے چاہیے. صاحب سے میرا کوشچن یہ ہے کہ تاجر تنظیموں میں جاری سیاسی مداخلت کس طرح سے ختم کی جائے؟ تاجر تنظیموں میں سیاسی میرے خیال میں تاجر تنظیمیں جو ہیں یہ تاجروں کے مسائل سے تعلق رکھتی ہیں. تاجروں کے مسائل طرح طرح کے ہیں، جس طرح لائریٹ والے لغمانی صاحب کے اپنے پرابلم ہیں، ہمارے بازار والوں کے سیاسی مداخلت پہلی بات یہ اس میں ہونی نہیں چاہیے. کسی پارٹی کی کوئی بات نہیں. تو اس سے پہلے جو مداخلت ہمیں نظر آئی ہے یا جو تھی لوگوں نے کوشش کی اور ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں سیاسی مداخلت وہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اپنے مسائل کو ڈسکس کر کے اس کے مطابق ہم اپنی ایک تاجر تنظیم بنائیں جو مطلب ہمارے تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے ہو، ہمارے جو بازار کے مسائل ہیں یا ہمارے کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے لیے. سیاست کے ساتھ ٹھیک ہے، ہر انسان کا اپنا کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، لیکن بازار میں آ کے تاجر جب وہ ہوتا ہے تو وہ اپنی ایک پارٹی ہے، ان کی اپنی ایک
ان کا سیٹ اپ ہے وہ ان کی اپنا ایک معاملہ ہے، اس کرنا یا ان کے ساتھ فیور کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے یہ بات ختم ہو جائے۔ مداخلت ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اسے کوشش کر کے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم پروگرام منعقد کرنے کی تیاری کر رہے تھے تو ٹریڈ یونین کے پروگرام کا سوال ہم نے سوشل میڈیا پر بھی اٹھایا تھا کہ ہم مانسہرہ میں مسائل پر بات کرنے کے لیے ٹاک شو کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی طرف سے جو فیڈ بیک ہمیں ملا اس میں یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ تاجروں سے یہ کویسچن بھی کریں کہ ٹیکسوں کے معاملے میں وہ کس حد تک سنجیدہ ہے اور کروڑوں یا لاکھوں روپے کا کاروبار کرنے والے یہ تاجر اس کو ان کے لیے کتنا ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی کہ مانسہرہ میں آج کل شٹر ٹیکس کا معاملہ ایک متنازع صورتحال اختیار کر گیا اور تاجروں کی اکثریت اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ تو ہم آج تاجروں سے یہ جانیں گے کہ اس شٹر ٹیکس کی مخالفت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آیا طریقہ کار پر اختلاف ہے یا وہ ٹیکس ادا کرنا نہیں چاہ رہے؟ یونس اوان صاحب پچھلی انجمن تاجران کی تنظیمیں بھی اہم عہدیدار رہے ہیں اور پچھلے گزشتہ کئی سالوں سے یہ تاجروں کی سیاست میں اور تاجروں کے حقوق کی جنگ میں لائن پر رہے ہیں، تو اس ٹیکس کے معاملے پر یہ کافی گہری نظر رکھتے ہوئے اور اپنے خیالات بھی رکھتے ہیں، تو ہم یونس اوان صاحب سے یہ جانیں گے کہ یہ ٹیکس کا کیا معاملہ ہے اور تاجر کیوں ٹیکس ادا کرنے پہ راضی نہیں ہے؟ تاجر ٹیکس دیتے ہیں لیکن تاجر اس کے ساتھ ساتھ سہولتیں بھی مانگتے ہیں۔ پورے معاشرے میں ابھی تک ٹی ایم اے نے صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ٹیکس جو لینے والی ٹی ایم اے اس کی یہ حالت ہے جی کہ اس کے 50 سے زیادہ آدمی اس وقت جو صفائی پر معمور ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں یا کسی افسر کے گھر میں کام کرتے ہیں یا ایم پی آئی مینیجر صاحبان کے گھروں میں کام کرتے ہیں، فیلڈ میں نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو فیلڈ میں لے آئیں، فیلڈ میں آ کے کام کریں، اس کے علاوہ مختلف قسم کے ٹیکسز ویسے بھی پہلے بھی ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ جو انتقال ہے، انتقال میں ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں، پہلے ہم معصوم ٹیکس دیا کرتے تھے، اب انہوں نے جو ٹیکس دیا نیلام کیا ٹھیکہ گزشتہ آج سے 4-5 سال پہلے انہوں نے 13 لاکھ میں ٹھیکہ نیلام کیا، جبکہ اس کی آمدن جو ہے 30 لاکھ سے زیادہ تھی۔ تو یہ ٹیکس میں پہلے انہوں نے ٹیکس دینے وہ ٹھیکہ دینے میں بھی انہوں نے زیادتی کی، اور تاجروں میں انہوں نے 100 روپیہ ٹیکس لگایا کہ فی شٹر 100 روپیہ ٹیکس دیتے، جبکہ انہوں نے 1000 بھی وصول کیا، 1200 بھی وصول کیا، 1500 بھی وصول کیا، اور یہ 1500 1000 1200 کا نوٹس دیتے ہیں تاجروں کو۔ اور تاجر اس وقت یہ پوزیشن جس ٹھیکیدار نے ٹھیکہ لیا تھا، جب وہ ٹیکس لینے کے لیے آتا ان سے ٹیکس مانگا جاتا 1000 1200 1500، اگر 100 200 دیتا تو راضی ہو جاتے، نہ دیتا تو گن پوائنٹ پہ ایسا ہوگا۔ میں نے FIR کروائی اس ٹھیکیدار کے خلاف، ابھی بھی آن دی ریکارڈ ہے وہ اس کے خلاف، اس نے گن پوائنٹ پہ لوگوں سے پیسے لیے، ان کو اس کی پٹائی کی اس تاجر کی۔ تو ہم ایسے ٹیکس تو دینے سے قاصر ہیں کہ جو ٹیکس گنڈا گردی سے لی جائے، گن پوائنٹ پہ ٹیکس لیا جائے، اس لیے ہم ایسے ٹیکس دینے سے پہلے بھی ہم نے انکار کیا، اب بھی ہم انکار کرتے ہیں، ہم ایسا ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے تاجر۔ جو گن پوائنٹ پر لیا جائے، جس میں زیادتی ہو، سہولتیں کیوں نہ دی جائیں؟ کہ میں نے کیا سہولت دی ہے کہ میں صفائی کا انتظام ٹھیک نہیں ہے جی۔ فائر بریگیڈ آگ یہ انہوں نے ابھی وہ چھوٹے ٹریکٹر منگائے ہیں غالباً درجنوں کے ساتھ موجود ہیں، یہ ناظم بھی کونسل کے اندر تھے، اور وہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا جی، سارے انہوں نے وہ کرپشن ہے ساری بات جانتی ہے۔ جب تک سہولتیں نہیں ملیں گی کہ ہم کسی قسم کا ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے تب تک ہمیں کوئی سہولت نہیں ملے گی۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ تحفظ حقوق تاجران کے چیئرمین حاجی ارون رشید صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ انتخابات کا معاملہ تو کئی مہینوں سے التوا کا شکار ہے اور اس دوران تاجروں کے مسائل بھی موجود ہیں اور ٹیکس کے معاملات بھی زیر بحث ہیں، تو کیوں نہیں یہ تمام گروپ اکٹھے ہو کر کوئی کمیٹی بنا کر یا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کر کے انتظامیہ سے مذاکرات کر کے تاجروں کے موجودہ مسائل کو حل کرنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کر رہے؟ تاجروں کے بہت سارے مسائل ہیں۔ پہلے انجمن تاجران اتحاد اس کا جس کا ٹائم پورا ہوا، اس سے بعد گزشتے میں تاجر آئے نماز بنے گا، کون
इस तरह मुख्तलिफ किस्म के आपस में उनके झगड़े होते रहे। इसी दौरान हमारा लारी अड्डा से एक ग्रुप लारी अड्डा अंजुमन ताजरान लारी अड्डा का उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया। उसको ही देखे बिना हमने फिर मरकज़ी अंजुमन ताजरान जिसकी तकरीबन 2,500-3 हज़ार के करीब रजिस्ट्रेशन हुई थी दुकानदारों की, उस पर लेबर इंस्पेक्टर हरीपुर से खुद आए। उन्होंने दुकानदारों से पूछा है, दुकानदारों ने उनको बताया कि ये आदमी हमारे मरकज़ी सदर, सेक्रेटरी, ख़जानची वगैरह हैं। जब फिर उसके बाद हमने इस अपनी तंजीम को रजिस्टर इसलिए करवाया था कि बग़ैर रजिस्टर के कुछ वक़्त नहीं रखते। अगर आप किसी महकमे में जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि आप आया रजिस्टर हैं या कि नहीं। इस बिना पर हमने इस तंजीम को अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ को रजिस्टर करवाया था। उसके बाद फिर अंजुमन इत्तेहाद ताजरान ने हमारे ये अपने रज़ा शाह और अब्दुल मनान सूफ़ी अब्दुल मनान तबस्सुम साहब को मरकज़ी इलेक्शन वगैरह के लिए इन्होंने उनको नामज़द किया। उसी बिना पर ये इलेक्शन जो है लेट होता रहा। उसमें फिर हम सब ने अपने जरमैल साहब ने रासलेरिया साहब ने नुमानी साहब ने सब बैठ कर तमाम मानसरों में जितने ग्रुप हैं इन सब को इकट्ठा किए और अल्हम्दुलिल्लाह सब उस पर हम कामयाब हुए। अखबारों में भी आया है सब। फिर उन्होंने सब ने कहा कि इस आया हर ग्रुप से एक एक आदमी लिया जाए और ये मरकज़ी अंजुमन ताजरान के साथ मिलकर दोबारा इसको हम रजिस्टर होने के बावजूद हमने इन सब की जो बात फिरके की बात थी हमने उसको माना है। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अब भी कायम है। उन्होंने हमारी कानूनी आइनी हैसियत को तस्लीम किया कि ये रजिस्टर है। तो उसके बावजूद फिर हमने इनको इख्तियार दिया है कि आप बेशक इलेक्शन कराएँ। हमारे 2-3 नुमाइंदे हैं, इब्रार मेमन साहब थे, बाबा मोहम्मद रफ़ीक हैं, इस तरह मलिक ज़फ़रुल्लाह साहब थे, रज़ा मोहम्मद ने और सूफ़ी अब्दुल मनान साहब। इन्होंने अब इलेक्शन का ऐलान किया है मार्च में। तो इंशाअल्लाह मार्च में इलेक्शन हो गया। हम इलेक्शन से भागते नहीं हैं, इलेक्शन इंशाअल्लाह करेंगे। अब भी हमारी ख्वाहिश है कि मानसरा में जितने ग्रुप हैं एक हो जाएँ। जब एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह हुकूमत बनेगी। उस पर हमारा इंशाअल्लाह हर मसला जो है वो आगे हम बोल सकेंगे। इंशाअल्लाह उसमें हम कामयाबी होगी। अबीबुर साहब आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी आपके जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इलेक्शन कमेटी से, तो आपकी ख्वाहिश ये है कि हमारे जो 5 वार्ड रजिस्टर्ड किए गए हैं उन्हें मरकज़ी अंजुमन ताजरान में शामिल किया जाए। तो क्या इस मुतालबे पे आपके मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं या वो जिस तरह आपके 2 वार्ड तस्लीम कर रहे हैं आप इस पर रज़ामंद होकर इस इत्तेहाद को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले आपका शुमार TV का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस इलाके में टॉक शो मुनक़िद किया। हमारे जो मसाइल हैं उसको उजागर करेंगे। हमें अच्छा मौका मिला। सबसे पहले मैं अपने इन दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। हमारे जो इख्तलाफ हैं हमें मौजूद हैं तभी हम बैठे हैं यहाँ पे। इख्तलाफात शुरू हुए हमारे मरकज़ से अलहदगी पे। मरकज़ से हम अलहद हुए। हमने मरकज़ी अंजुमन ताजरान लफ्ज़ तस्हीह कर लेंगे, मरकज़ी अंजुमन ताजरान लारी अड्डा रजिस्टर करवाई। उसके 5 वार्ड बनाए। हमारे मसाइल चूँकि मोहम्मद साहब ने बताया अलग हैं, ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ हैं। ट्रांसपोर्ट का शोबा बिल्कुल जुदा है। हम ये नहीं चाहते कि इख्तलाफ हों मरकज़ से। हम लोग आगे चल के इकट्ठा काम करेंगे। मुज़ाकरात हमारे होते हैं, हम आपस में बैठे रहे हैं, कई दफ़ा बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो वार्ड हैं 5 वार्ड हैं वो मनवान कबूल किए जाएँ। हमारे जो छोटे छोटे मसाइल हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उसी लेवल पे उधर जाके हम लोग हल करें, बजाय इसके कि मरकज़ में या बाज़ार में आके किसी बंदे को हम ये कहें कि हमारा ये मसला है तुम हल कराओ। वो वार्ड की सतह पे जो मसला है, ये मुज़ाकरात हम करने जाएँ तो हमारी कोई बात सुनी जाए। और जो मसाइल हों वो वहाँ के सदर या सेक्रेटरी या नायब सदर उनमें से जाके हल करें। फिर जब मसला हल ना हो तो फिर हम जाके ऊपर मिल बैठ के मरकज़ वालों से वो करके तो फिर हम उस मसले को हल करें।
فاروق الغمانی صاحب، جس طرح صاحب جو کے ساتھ جنرل سیکرٹری نے بتایا کہ آپ مرکزی انجمن تاجران لاری اڈا آپ نے رجسٹرڈ کروائی اور اسی فورم سے آپ مرکزی انجمن تاجران منصیرہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، تو کیا یہ جو الیکشن کمیٹی کے چیئرمین مقرر کیے گئے ہیں، کیا آپ کو ان پہ اعتماد ہے یا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کا جو مرحلہ ہے اس میں کوئی مزید چیزیں شامل ہونی چاہیے، یا یہ جو نظام چل رہا ہے یہ شفاف ہے؟ یہ سوال کیا ہے کہ ہم اصلاحات کیسے چلیں گے یا کتنے ہم ان کو بلیو کرتے ہیں۔ آج تک ہم نے ان کی ہر بات مانی، ہم ان کی کسی بات سے رجسٹر ہونے کے باوجود ہم ان کی کسی بات سے بھاگے نہیں، اور مزے کی بات ہے میں یہاں پہ کرتا چلے کہنا چاہیے کہ جب انہوں نے الیکشن کمیشن اپنا تجویز کیا ہے تو ہمیں انہوں نے بلایا نہیں، ہم گھر بیٹھے بھی ان کو مان گئے۔ دیکھو نا، ہماری بھی مطلب مفاہمت کی ایک پالیسی کی انتہا دیکھیں کہ ہم کو انہوں نے بلایا نہیں اور انہوں نے الیکشن کمیشن تجویز کیا ہے، اس کے باوجود فاروق العثمانی مانا ہے کہ ہمارے چیئرمین، حالانکہ ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے ایک مطلب الیکشن چیئرمین ہے جس کی بنا پر ہمارے مطلب مرکزی انجمن تاجران لاری اڈا رجسٹر ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا دل پھر بھی بڑا ہے اور ہم نے پھر بھی رضا محمد صاحب کو بھی مان لیا اور ان کے جو مطلب جس طرح انہوں نے کیا ہم نے سب مان لیا۔ اب مرکز میں جانے کے لیے ہماری کنڈیشن ان سے یہ ہے کہ ہمارے 5 وارڈ ہیں، ہماری آبادی زیادہ ہے، ہم نے 5 وارڈوں کو الیکشن کر دیے ہیں، جن کا ہم نے ووٹ بھی دے لی ہے، جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ نہ چھڑا جائے، مرکز کا انشاءاللہ کے ساتھ ہے اور ساتھ رہیں گے۔ جس طرح رشید صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنی کمٹمنٹ پہ ابھی تک پورے کے پورے اسی طرح ایز اٹ از ہیں، اور ہم انشاءاللہ بعد میں بھی اختلافات سے نہیں چاہتے، آگے مل بیٹھ کر کے ہم آپس میں جب ہمارے دلوں میں گنجائش ہوگی تو ہم انشاءاللہ مل بیٹھ کے یہ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ حل کریں گے، اس کو یہ حل ہو جائے۔ زبان صاحب الغمانی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور بغیر شامل ہوئے اپنے چیئرمین الیکشن کمیٹی کو تسلیم کیا، تو کیا اب آپ بھی کوئی بڑے دل کا مظاہرہ کریں گے ان کے 5 وارڈ تسلیم کرنے میں؟ اس سے پہلے جب جنان آئی 40 سال سے تو میں اجازت کر رہا ہوں، 17 سال کا کام کیا ہے، اس کے بعد 8-2 سال بعد الیکشن ہوتے رہے۔ فاروق العثمانی صاحب پچھلے ٹرم میں بھی صدر رہے ہیں اور انہوں نے 2 سال کے بجائے 5 سال ان کے گروپ جو ہے یہ رہا ہے۔ 2 سال کے الیکشن ہوئے تھے، الیکشن چند دن لیٹ ہوئے، الیکشن کا اعلان ہوا اور اعلان میں نے دوستوں سے کہا کہ آپ الیکشن رمضان المبارک سے پہلے آپ استعفیٰ دے دیں۔ وہاں اجلاس میں کے سارے دوستوں نے جو وہ سارے الیکٹڈ ممبران تھے، اس میں 12-13 ہزار آدمی کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ صرف رمضان المبارک میں ہمیں موقع دیا جائے تاکہ یہ اب فوری طور پہ اگر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو کام کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، لہٰذا 1 مہینہ یہ کام کریں۔ 1 مہینے کا ٹائم دیا، اس 1 مہینے میں اس طرح اس سے پہلے ایک چیئرمین بنایا گیا، چیئرمین الیکشن کمیٹی، جس کو کہا گیا کہ آپ بھائی اس طرح کریں کہ سارے وارڈوں میں لوگ چن کے 5-5 آدمی، جس طرح یہ ابھی ہوا ہے، اور اس میں آپ اعتماد کا ووٹ سے لے کے آپ مستقل چیئرمین ہیں۔ جب انہوں نے 1 مہینہ لیٹ کیا، ٹھیک 2 سال پورے ہونے سے چند دن کی بات، تو انہوں نے وہ اس چیئرمین صاحب نے جو کہ غیر قانونی کام کرتے ہیں نگراں صدر اور جنرل سیکرٹری بنا دیا، نگراں عہدے بنا دیا، اور اس نے باقاعدہ آپ کے اخبار میں خبر لگی ہے کہ ساری کابینہ جو ہے ڈیزالو ہو گئی، ختم ہو گئی، اور ہم نے نئے چیئرمین کس حیثیت سے اس نے کیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ چیئرمین الیکشن کمیٹی چنا چاہتے ہیں اور چیئرمین الیکشن کمیٹی جو ہے وہ ساری الیکٹڈ جو کمیٹی جو بنی ہوئی کابینہ ہے اس کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ بنیاد تو یہاں سے خراب ہوئی تھی، اسی دوران انہوں نے بنا لی۔ ان سے جو پچھلی میٹنگ تھی ہماری، یہ موجود تھے، ان سے ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ بھائی ہم جس طرح باقی وارڈ میں 1000 ووٹ ہے، 1200-1300 1000 ووٹ کافی وارڈ بنا لیں، 1000 ووٹ کافی وارڈ بنا لیں، ابھی بھی ہم اس پہ قائم ہیں۔ 1000-1100 جتنا جس طرح باقی وارڈز ہیں، اتنے وارڈ اگر 5 بنتے تو 5 بنائیں، 10 بنتے تو 10 بنائیں، میں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر 300 ووٹ کے وارڈ بنیں گے تو یہ تو 300 ووٹ بازار میں تو 40-50 وارڈ بن جائیں گے۔ ہمارا تو ان سے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہی ایک اختلاف ہے کہ بھائی آپ
جس طرح باقی وارڈز ہیں، اس وارڈ میں 1000 ہے، 1200 ہے، 1500، آپ اتنے اتنے ووٹ کے وارڈ بنا لیں، 1000 ووٹ کے وارڈ بنا لیں۔ ابھی ہمیں تو نہیں پتا، میرا تو خیال میں وہاں 2000 یا 2500 سے زیادہ تاجر نہیں ہے، 2 وارڈ سے زیادہ نہیں بن سکتے جی۔ اگر بن سکتے ہیں تو چیئرمین موجود ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بنا لیں، لیکن رکن سازی تو رکن سازی کریں، رکن سازی میں پتہ چلے گا کہ کتنے اب 300-400 ووٹ کے وارڈ نہیں بن سکتے۔ اور پھر یہی اختلاف دیکھیں، ایک انہوں نے الگ رجسٹریشن کرا دی، انہوں نے الگ رجسٹریشن کرا دی، یہ ختم ہو گیا انشاءاللہ، یہ تو اس میٹنگ میں ختم ہو گیا کہ بھائی ہم سارے اس پہ قائم۔ اب ان سے یہ ایک ہی گزارش ہے کہ بھائی یہ بے شک رکن سازی کریں، اگر ان کے وارڈ 5 بنتے ہیں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، 10 بنتے ہیں اعتراض نہیں ہے، لیکن جس طرح باقی بازار میں وارڈ ہے نا جی، 1000 ووٹ گیا، شنکائی روڈ 1300 ووٹ کا وارڈ ہے جی، پہلے اس میں 900 ووٹ تھے، اس وقت 1300 ووٹ کا وارڈ۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ان کے بھی بنتے ہیں 1000 ووٹ کا بنے تو بنا لیں، ہمیں اس پہ یہ چیئرمین موجود ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حاجی رضا محمد صاحب، آپ سے انتخابی عمل کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، ووٹر رجسٹر کر رہے ہیں، تو یہ الیکشن کا پروسیس کس حد تک شفاف ہوگا، اور آپ کے پاس تاجروں کے کتنے رجسٹرڈ ووٹ ہو چکے ہیں؟ کیا یہ مارچ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ بات آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ السلام علیکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اوتھ لیا تو ہمارے پاس، جس وقت میں نے دیکھا تو ہمارے پاس کسی وارڈ میں کسی جگہ پہ بھی کوئی ہمارے تاجروں کی کوئی ممبرشپ نہیں تھی۔ سب سے ٹائم نا ہو جاتا ہے نا کوئی چیز، ممبرشپ ہوگی۔ ان شاء اللہ ہم نے 10 وارڈ بنائے ہیں ابھی تک، ممبرشپ رہتا ہے، وہ بھی ہم نے فاروق لغمانی صاحب کی اس پہ چھوڑا ہوا تھا کہ یہ ہم بیٹھ کے ہم بات کریں۔ اصل مقصد یہ ہے، میں بھی تاجر ہوں اور سب تاجر ہیں، ہمارا بیسک مسئلہ جو ہے ہم ایک جگہ بیٹھے، ایک جگہ الیکشن ہو، ہم تاکہ ایک ہوں، ہم یہ نہیں ہو کہ لہری والے الگ ہوں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، دوسرے الگ ہو جائیں اور یہ مسئلے مسائل بنے۔ اس کی وجہ سے تھوڑا سا پروسیس لیٹ ہوا ہے۔ ابھی میری 2 دفعہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے فاروق لغمانی صاحب کے ساتھ، میں نے پرسوں بھی یہ کہا ہے کہ ہم وہ رجسٹریشن کرنے دیں، مرکز میں بھی اگر آپ ہمارے ساتھ آتے ہیں پھر بھی تو ووٹ تو ڈالنے ہیں نا، اس رجسٹریشن پہ ڈالنے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ان سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے، ابھی پہلے یہ دیکھتی ہیں کہ ٹوٹل ووٹ بنتے کتنی ہیں، اور جو یہ مسئلہ جو حل کرنا ہے یہ سب جو گروپ بیٹھے ہیں انہوں نے کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے انشاءاللہ شفاف الیکشن کروانا، اور ہم نے اس کے لیے یہ رکھا ہے جو آدمی شٹر کے حساب سے ہم نہیں کرتے، جہاں پہ کوئی آدمی ڈیلنگ کرتا ہے دکان کی وہاں سے ایک ووٹ ہوگا۔ پہلے یہ تھا کہ جیسے چلتا تھا وہ سا نظام تھا، وہ نہیں، انشاءاللہ پورا جس طرح صحیح نظام ہوتا ہے الیکشن کا اس طرح ہم الیکشن، اور سب سے بڑی بات جو ہے انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تاجر ہے کہ نہیں، اس کی بلدیت، اس کا نام، اس کی بلدیت، اس کی شناختی کارڈ نمبر اور سب کچھ، اس کی شاپ کا نام سب لکھ رہے ہیں، اور تاکہ اس کو پھر ہم کمپیوٹرائز لسٹیں بنائیں گے تاکہ جس وقت وہ بندہ کوئی بھی ہے ووٹ دینے کے لیے آئے اور انشاءاللہ 100% پتہ ہو کہ یہ اس کا یہ نمبر ہے اور یہ ووٹ دینے کے لیے خود ہے، کون نہیں ہے، اور خود جس کا رجسٹر ہوگا آدمی وہ ووٹ دے گا، اس کی جگہ دوسرا آدمی ووٹ بھی نہیں دے سکے گا۔ جہاں تک ان کے 5 وارڈوں کا تعلق ہے فاروق صاحب کے، ان کو میں نے اس دن بھی کہا ہے یہ سب کا مسئلہ ہے، یہ آپ سب بیٹھ کے ہم دیکھ لیتے ہیں کتنے ووٹ بنتے ہیں۔ میں نے آفر کیا، میں نے کہا کہ آپ رجسٹریشن کروا لیں، ہمارے بھائی آپ رجسٹریشن کروا لیں، آپ ہمیں لسٹ دے دیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم سب بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی آیا کیا ہوتا ہے۔ لاری اڈے سے مجھے فون آتے ہیں، لوگوں کے آتے ہیں جناب ہماری رجسٹریشن شروع ہوئی، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔ فاروق لغمانی صاحب تو اپنی بات کرتے ہیں، ہمیں کچھ لوگ جو ہے اور باتیں کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سب فاروق لغمانی صاحب ہمارے بزرگ ہیں تاکہ یہ بھی مطمئن ہو جائیں اور گروپس بھی مطمئن ہو جائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ جہاں تک شفاف الیکشن کا تعلق ہے، ہم نے پہلے ہمارا یہ پروگرام یہ بنا تھا موبائل پولنگ کروائیں، لیکن پھر میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا، ہمارے ساتھیوں نے کہا، میں نے کہا اس طرح نہیں ہو سکتا، ہم کسی کی شاپ پہ جاتے ہیں وہاں پہ بندہ خود موجود نہیں ہے شروع میں، تو
کوئی اور بندہ ووٹ دے دیتے, اس کو نوکر دے دیتے, وہ بندہ کسی اور کو دینا چاہے وہ اور دے دیتے, کوئی اور آدمی ہو. ہم جتنے وارڈ ہو گئے, مثلا ابھی جو 11 وارڈ ہے جو اس میں, اگر 11 وارڈ ہیں تو 11 وارڈوں میں الیکشن ہوں گے, وارڈوں کے بھی اور مرکز کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس وارڈ کا الیکشن ہوتا ہے, وارڈ میں ہر آدمی جو وہاں کا چیئرمین, وائس چیئرمین اور ممبر ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں مسعود علی یا جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, وہاں میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں. اور ایک آدمی مرکز میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کو تو نہیں پتا ہوتا فلاں دکاندار ہے یا نہیں ہے. اور وہ ان لسٹوں پہ انشاءاللہ الیکشن ہوگا جن لسٹوں پہ ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں ان کی. اور شفاف اس لیے ہوگا انشاءاللہ ہوگا کیونکہ مرکز کا ووٹ بھی اس میں ہوگا اور اپنے وارڈ کا الیکشن اس میں. اچھا ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ پہلی بات تو یہ کہ جی ہم الحمدللہ کالج دراز سے پہلی دفعہ ہم نے الیکشن لڑا جو ٹینور اب ہمارا پورا ہونے والا اس مہینے میں, تو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کر کالج دراز والنٹیئرلی کیوں شامل ہوا ہے مانسہرہ کے ساتھ, اس لیے شامل ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری یونٹی ہو, سب تاجروں الگ الگ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر اگر بیٹھ گئے تو اس کو یونٹی نہیں. میں ارون صاحب سے اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی, حاجی ارون صاحب کی بات مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ انہوں نے بھی تو رجسٹریشن کروائی تھی, الیکشن ان کے نہیں ہوئے. الیکٹڈ صدر میں نہیں مانتا اپنے لغمانی صاحب کو, ایک آدمی 60 آدمی لے کر رجسٹریشن کرائے, گروپ میرا کوئی نہیں ہے, ہو سکتا ہے لغمانی صاحب کے گروپ میں کل میں ہوں, لیکن اصولوں پہ. اور بھائی تاجروں کے لیے بھی سوچو, اللہ کی مخلوق کے لیے بھی سوچو, اور اسی پہ اتفاق کرو. ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. رجسٹریشن سے ہم اس لیے مطمئن ہیں, ہم نے اپنے وارڈ کی رجسٹریشن ہمارے ساتھیوں نے جو کی ہے, اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, ایک فارم بھی میں نے اپنے ہاتھ سے فل نہیں کیا. فارم میں شناختی کارڈ نمبر, دکان, آپ بات میں کہہ رہے ہیں جی, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں, میں نہیں بولوں گا آپ کی بات. اب بھائی ان کی بات ہے, ان کو میں نے کہا ہے جی رجسٹرڈ صدر مرکزی انجمن تاجران رجسٹرڈ, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم ووٹ سے آئیں گے. باقاعدہ اوتھ لے لیا ہے, مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اوتھ کب لیا ہے. رہا جو آدمی بندر بانٹ کرے گا, نہیں ہم یہی کہیں کہ رجسٹریشن کو بندار ووٹ دے کر جس کو میرے مقابلے میں اگر دوسرا آدمی آتا ہے, خدا کی قسم اسے سلام کر کے میں خود اس کے گلے میں ہار ڈالوں گا, اور اس کے ساتھ اسی طرح کام کروں گا جس طرح میں اپنے وقت میں. موقف لے لیتے ہیں, فضل صاحب کا ٹائم محدود ہونے کی وجہ سے ہماری ایک لمٹ ہے ٹھاکرا تک, جو مطلب ہے ہماری کمیٹی کی حدود ہے. ہمارے ساتھ لگتا ہی نہیں سرے سے. اگر اگر ہم ملاتے پھرے ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم سب کٹھے ہو جائیں. بہت شکریہ. یہ نہیں ہے, یہ اربن ایریا اور رورل ایریا الگ الگ ہوتے ہیں, اور یہ مطلب مانسہرہ دے ہے, اور یہ صرف اس تک ہے, ٹھاکرا تک ہے. ٹھاکرا سے آگے مطلب ہے کالج درائے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے ہمارے ساتھ. اور یہ ہے ضرور ہم ان کو تاجر مانیں گے, ان کے صدر کی عزت کریں گے, ان کی ساری یونین کو مانیں گے. لیکن یہ بات نہیں ہوتی. جہاں تک انہوں نے کہا جناب علی, یہ یونس صاحب کو علم ہے, اور مانسہرے کے تمام تاجروں کو یہ علم ہے کہ فاروق لغمانی آج ہی صدر نہیں رہا. یہ مطلب ہے ہم نے 20 سالوں سے تاجروں کی بہت خدمت کی ہے. نائب صدر رہا ہوں, وارڈ کا صدر رہا ہوں, اور یہاں سے جب ہم نیچے, یہ آپ کہتے ہیں رجسٹریشن کا, رجسٹریشن 50-60 آدمیوں کو نہیں ہوتی, یہ آپ ریکارڈ جا کر کے دیکھ لیں. اور پھر مطلب ایک سرکاری بہت شکریہ. آپ تمام مہمانوں کا ہم شکر گزار ہیں, آپ نے ٹائم نکالا اور
आप सब इकट्ठे बैठे और ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रोग्राम में सब ने बड़े तम्मल से एक दूसरे की बातें सुनी और बर्दाश्त से हम समझते हैं कि यही बर्दाश्त देखकर ये कहा जा सकता है कि ताजरों के तमाम ग्रुप इत्तेफाक व इत्तेहाद पर राजी है। सिर्फ थोड़ी इत्तेमाद साजी की फ़ज़ा की ज़रूरत है जो हम समझ रहे हैं कि कोशिशें हो रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये फ़ज़ा कायम हो जाएगी। इलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी ये बात बड़ी वाज़ेह की कि किस तरह से वो इलेक्शन को शफाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये यकीन दहानी भी करा रहे हैं कि मार्च में इंतखाबात ज़रूर होंगे। नाज़रीन, हमारी तरफ से ही कुछ हमें दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।